الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین ورحمت اللہ للعالمین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ بہت مختصر سی بات آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے، اور میرے سامنے جو کتاب ہے یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے خطبات، آپ کے مکتوبات، آپ کے خطوط، آپ کے فرمانوں اور احکامات جو آپ نے ارشاد فرمائے، ان کا یہ مجموعہ ہے نہج البلاغہ۔ تو اسی میں سے ایک خطبہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اس کو سمجھیں کہ پیارے علی المرتضیٰ کیا بات ارشاد فرما رہے ہیں۔ اور یہ 63 نمبر خطبہ ہے نہج البلاغہ میں، آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جب خوارج کے خلاف جنگ کے لیے نکلے، آپ نے ارادہ فرمایا جانے کا، تو ایک شخص کھڑا ہوا، وہ علم نجوم کا ماہر تھا، کوئی نجومی تھا، وہ کھڑا ہوا، اس نے کہا یا امیر المؤمنین، اگر اس وقت کے اندر آپ جنگ کے لیے نکلتے ہیں، روانہ ہوتے ہیں، تو علم نجوم کے حساب سے مجھے خطرہ ہے کہ آپ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں رہیں گے۔ جس پر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا، کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ تم اس گھڑی کا پتہ دیتے ہو کہ اگر کوئی اس میں نکلے تو اس کے لیے کوئی برائی نہیں ہوگی، اور تم اس لمحے سے بھی خبردار کرتے ہو کہ اگر کوئی اس میں نکلے تو اسے نقصان درپیش ہوگا؟ یعنی آپ نے اس نجومی کو جھڑکا اور ارشاد فرمایا کیا تم غیب کا علم رکھتے ہو؟ تم وہ گھڑی بتاتے ہو کہ کب جانا ہے اور کب نہیں جانا، نفع اور نقصان تمہارے علم میں ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا جس نے اس نجومی کی بات کو صحیح سمجھا اس نے قرآن کو جھٹلایا، اور مقصد کے پانے اور مصیبت کے دور کرنے میں اللہ کی مدد سے وہ بے نیاز ہو گیا۔ یعنی اللہ نے تو ہمیں یہ کہا ہے کہ جب بھی کوئی اہم کام کرو، کسی عظیم مقصد کے لیے یا کسی بھی مقصد کے لیے تم روانہ ہو تو اپنے رب سے مدد چاہو۔ اس کی بجائے اگر ہم یہ نجومیوں کی بات مانیں تو گویا اس آدمی کا تعلق اللہ سے ختم ہو گیا، اس نے قرآن کو جھٹلا دیا جس نے نجومیوں پر ایمان رکھا۔ پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا تم اپنی ان باتوں سے یہ چاہتے ہو کہ جو تمہارے کہے ہوئے پر عمل کرے وہ اللہ کو چھوڑ کر تمہارے گن گانے لگے، تمہارے گیت گائے، اس لیے کہ تم نے اپنے خیال میں اس گھڑی کا پتہ دیا ہے کہ جو اس کے لیے فائدے کا سبب ہے اور نقصان کے بچاؤ کا سبب ہے۔ یعنی گویا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی تمہاری بات مانے، نجومی کی بات مانے، تم یہ چاہتے ہو کہ وہ تمہارا گرویدہ ہو جائے، تمہاری گن گائے، اور تمہارے علم کو اللہ کے علم کے مقابلے کے اندر تمہارے علم کو پیش کرے۔ پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا اے لوگو، علم نجوم کے سیکھنے سے پرہیز کرو، یہ علم مت سیکھو۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں، ستاروں کے بارے میں اتنا علم سیکھ لو جس سے خشکی اور تری میں تم راستے معلوم کر سکو۔ یعنی ستاروں کی پہچان کہ یہ فلاں ستارہ ہے اور یہ فلاں ستارہ ہے اور یہ مشرق میں ہے اور یہ مغرب میں ہے، تو اتنا علم حاصل کرنا جس سے تم
راستہ معلوم کر سکو، سمندروں میں یا صحراؤں میں یا اور جگہوں پر تم نے سفر کرنا ہو تو ستاروں کا اتنا علم حاصل کر لو کہ جن کو دیکھ کر تم اپنے مطلوبہ منزل پر یا شہر میں پہنچ جاؤ، اس ستارے کو دیکھ کر اپنی سمت کو معلوم کر سکو کہ میرے گھر کی طرف یہ ستارہ ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ نجوم کا سیکھنا کہانت اور غیب گوئی کی طرف لے جاتا ہے، اور نجومی، آپ نے فرمایا کہ جو نجومی ہے وہ حکم میں کاہن کی طرح ہے، اور کاہن جادوگر کی طرح ہے، اور جادوگر کافر کی طرح ہے، اور کافر کا ٹھکانہ جہنم میں ہے۔ پھر آپ اللہ کا نام لے کر روانہ ہو گئے۔